مجلس احرار اسلام اور جمعیت علماء اسلام کا رشتہ اور تعلق قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد اور آج تک الحمدللہ یہ تسلسل اور سلسلہ محبت و مودت کا جاری و ساری ہے۔ 1934 میں جب مجلس احرار اسلام نے قادیان میں بہت بڑا اجتماع کیا تو اس اجتماع میں مرکزی شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی خصوصی دعوت پر تشریف لائے، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ وہ تشریف لائے، حضرت مدنی کا والہانہ احرار جیوش نے اور مجلس احرار اسلام کے بہادر ثبوتوں نے حضرت مدنی کا والہانہ استقبال کیا اور اس کانفرنس کے اندر حضرت نے خطاب فرمایا۔ اور مجھے یاد ہے کہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ نے جب جمعیت علماء اسلام کا قیام ہوا تو شیخ الاسلام شیر اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی جو مجلس احرار اسلام مشرقی پاکستان کے امیر تھے، سرکردہ تھے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ جمعیت میں آ کر سیاسی اور ہر قسم کی تحریکی کام کو سنبھالیں۔ تو شیخ الاسلام شیر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے یہ عرض کیا، حضرت میں مجلس احرار اسلام کا ایک ذمہ دار ساتھی ہوں، جب تک امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری مجھے حکم نہیں فرمائیں گے اس وقت تک میں جمعیت میں نہیں شامل ہو سکتا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات پہنچی حضرت لاہوری کی تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا غلام غوث ہزاروی آپ حضرت کے حکم پر جمعیت میں شامل ہو کر اس پلیٹ فارم پر اور بھرپور طور پر جدوجہد کریں۔ اور ایسے ہی مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اور آج بھی قائد جمعیت اور قائد احرار ان دونوں کا آپس میں رشتہ اور تعلق قائم و دائم ہے۔ قومی ایشوز ہوں، تحریکی مسئلہ ہو، پاکستان کے اندر خاص طور پر ختم نبوت کا مسئلہ ہو، دینی مدارس کا مسئلہ ہو، نفاذ اسلام کا مسئلہ ہو، تو جمعیت اور احرار دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ملیں گے۔